السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، ہم ایسے ایام بابرکات سے گزر رہے ہیں جن میں اہل ایمان کے دل بے تابی سے خانہ خدا بیت اللہ الحرام کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت رب رحمان کے خلیل جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے، جن سے ان کے رب نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ وہ لوگ اس گھر کا حج کریں من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ لہذا حج بیت اللہ صرف اسی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس حج کی تمام شرائط پوری ہوں، یعنی جو جسمانی طور پر تندرست ہو، مالی اعتبار سے مستحکم ہو اور تمام ضروری اجازت نامے اور قانونی اقدامات مکمل کر سکتا ہو، اور جس شخص میں ان شرائط پر پورا اترنے کی اہلیت نہ ہو تو وہ معذور ہے، البتہ اس کی سچی نیت پر اسے اجر ضرور ملے گا، اور گویا کہ وہ حجاج کرام اور تلبیہ پڑھنے والوں کے ساتھ شریک ہے۔ اور کیسے نہ ہو جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم العذر، مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے طے کیا تو وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ اور میرے وہ بھائی جنہیں زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو چکی، وہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے رب کا فرض ادا کر دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کر لی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الحج مرتن فمن زاد فہو تطوع، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اس سے زائد جو ہوگا وہ نفلی حج ہوگا۔ اللہ کے بندو، انسان کی فقہ و بصیرت کا یہ تقاضا نہیں کہ وہ بکثرت حج کو اپنا معمول بنا لے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول احدهم احج احج اما انك قد حججت صل رحما احسن الى جار تصدق على مغموم، ایک شخص کہتا رہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، کیا تم فرض حج ادا کر نہیں چکے؟ تو اب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پریشان حالوں پر صدقہ و خیرات کرو۔ لہذا جس بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حج اسلام کی سعادت عطا فرما دی ہو، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ دوبارہ حج کی خاطر بیت اللہ شریف کے ان دوسرے حاجیوں کے لیے رکاوٹ بنے جن پر ابھی یہ فریضہ باقی ہے، کیونکہ اس کے لیے دوبارہ حج کرنا نفل ہے، جبکہ جس نے حج نہیں کیا اس کے لیے فرض ہے، اور فرض نفل پر مقدم ہوتا ہے۔ لہذا اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ جو مال اس نے حج نفل کے لیے مخصوص کر رکھا ہے اسے نیکی اور بھلائی کے دوسرے کاموں میں خرچ کرے، مثلا کسی دوسرے حاجی کے لیے وقف کر دے یا کسی ضرورت مند پر صدقہ کر دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصدقۃ افضل من حج التطوع، صدقہ نفل حج سے افضل ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے جب نفل حج کے خرچ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یضعها فی اکباد جائعہ احب الی، یہ مال بھوکے پیٹوں پر خرچ کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے حج کے علاوہ بھی خیر و احسان کی ان گنت راہیں
آپ کے لیے کھلی ہیں، لہذا جسے اسباب حج میسر نہ آئیں تو وہ غم نہ کرے، افسردہ نہ ہو، برانگیختہ نہ ہو، آہو و ویلا نہ کرے، اور نہ ہی قانون سے بچنے کے لیے کوئی شاطرانہ چال چلے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خود کو رضا بقضا کے اجر سے محروم کر لے گا، صبر کا ثواب کھو ڈالے گا اور خود کو ایسی مشکلات میں ڈال لے گا جن کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ قانونی نظم و ضبط کی پاسداری بجا لانا، مروجہ قوانین کی پابندی کرنا اور ان لوگوں کو موقع فراہم کرنا جو ابھی تک اس فریضے سے محروم ہیں، نیکی کے عظیم دروازے ہیں اور خیر و احسان کی بہترین صورتیں ہیں۔ وہ ان اعمال سے کہاں غفلت کا شکار ہے جو وہ اپنے ملک میں رہ کر بھی انجام دے سکتا ہے، جو کہ اجر و ثواب میں حج کے برابر ہے۔ انہی اعمال میں سے وہ عمل ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، پورا پورا پورا، یعنی حج۔ سامعین کرام، اصحاب ایمان، یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بابرکات ساعات ہیں جو اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر دراز کیے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ ایام رب تعالی کے نزدیک عظیم ترین ایام ہیں۔ کیا آپ نے اپنے نبی حبیب مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی کتنی عظیم رحمت ہے ہم پر، اور ہم پر کتنا اس کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ان دنوں میں ہمارے لیے ایسے اعمال مشروع فرمائے جو حج بیت اللہ کرنے والوں کے اعمال کے مشابہ ہیں۔ اگر حجاج کرام یوم عرفہ کو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، رب کریم سے اس کی رحمتوں کی برسات مانگتے ہیں، مغفرتوں کے پروانے طلب کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی دن روزہ رکھ کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے ازالے کی امید رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، صیام یوم عرفہ یکفر السنة الماضیة والباقیہ، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر حجاج کرام اس دن رب تعالی کے حضور سوز و گداز سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن رب کریم کے حضور عاجزی اور لجاجت سے دست سوال بلند کریں۔ کیا آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا، افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، افضل ترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے اور حجاج کرام قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم بھی قربانی کے جانور ذبح کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے ایام تشریق کو کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام بنا لیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو میرے بھائیو، عشرہ ذی الحجہ کے ان عظیم معانی کو اپنے پیش نظر رکھے، ان مبارک ایام سے جی بھر کر فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور اس کے فضل و کرم پر شکر گزاری کریں۔ اور میرے وہ بھائی جن پر اللہ رب العزت نے
کرم نوازی فرمائی اور ان کے لیے سفر حج کے اسباب و امور آسان فرما دیے، وہ دل و جان سے اس عظیم نعمت پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، اور یہ جان لیجئے کہ حج کا قصد رکھنے والوں کے لیے رب تعالی نے فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو مباشرت جائز نہیں، اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اپنی دعاؤں میں اپنے اہل خانہ کو نہ بھولیں، اپنی قیادت رشیدہ کو یاد رکھیں، اور اپنے اس وطن عزیز کے لیے خاص طور پر دعا کریں جس نے ہمیں بہترین دیکھ بھال اور عمدہ ترین خدمات فراہم کی، اور اس کی اعلیٰ اقدار کا دامن تھامے رکھ کر اور اس کی نیک نامی کا پاس رکھ کر اس وطن کے بہترین سفیر بنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حجاج کرام کا سفر آسان فرمائے، ان کا حج قبول فرمائے، اور انہیں خیر و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔